السلام علیکم. عائشہ ارسلان ناول میں آپ کا خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا. یہ شارٹ ناول ہے. اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں اینڈ بیل آئکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو. بنا دیر کیے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول نیم نصیب. ماہین کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. اس کی خالہ نے اس کو گود لے لیا تھا اور انہوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی. سنوبر خالہ کے 2 ہی بیٹے تھے. اشر جو کہ ماہین سے 3 سال بڑا تھا اور زید اس سے 8 سال بڑا تھا. ماہین کا یونیورسٹی میں فائنل تھا اور وہ آخری سیمسٹر کے آخری پیپر کی تیاریوں میں مصروف تھی. لیکن فی الحال وہ پڑھنے کی بجائے کتاب میں زید کی تصویر رکھ کر بیٹھی. وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. ارد گرد سے بالکل بے خبر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بڑی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے اس نے زین کی تصویر کو دیر دیکھنے کے بعد کتاب میں واپس رکھ دی اور کتاب کو بند کر کے سینے سے لگا لیا. اسی وقت اشر اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا. اسے یوں مسکراتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے اور وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور ماہین جو بند کتاب کو سینے سے لگا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں. لبوں پہ بھی دلکش مسکراہٹ تھی. اشر نے اسے کچھ دیر تو نظر بھر کے دیکھا. پھر دل میں شرارت کا من کیا تو اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے چپٹ لی. ماہین نے فوراً ہی لرس کے آنکھیں کھولی تو وہ بک لیے وہاں سے بھاگ تھا. وہ آگے بھاگ رہا تھا اور ماہین خوف کے مارے اس کے پیچھے تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی چوری نہ پکڑی جائے. اشر بھائی نہ تنگ کریں پلیز. مجھے میری بک دے دیں. مجھے پڑھنا ہے. کل میرا پیپر ہے. ماہین کے منہ سے اپنے لیے لفظ بھائی سن کر اشر کے بنے بنائے بھونٹ کا بیڑا غرق ہوا. اب تو تمہیں اچھے سے کتاب دوں گا. بھائی یہ لفظ سن کر پک گیا ہوں. اشر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے خود سے ہم کلام تھا. وہ اسے چاہتا تھا اور جب بھی اسے دل کی بات بتانا چاہتا ماہین اسے بھائی بول کر ہمیشہ اس کے ارمانوں کا خون کر ڈالتی. یہ نا غلطیاں ہیں تو اگنور کیجیے. ماہین نے اشر کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس سے اپنی کتاب واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. چونکہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل چکے تھے. اشر لانگ سے ہوتے ہوئے کوریڈور سے باہر نکل گیا. ماہین بھی اس کے پیچھے لپکی کہ اچانک سے کوریڈور سے اندر داخل ہوتے زین کے سینے سے بری طرح جا ٹکرائی. زین نے اسے بروقت سنبھال لیا تھا مگر وہ اسے سامنے دیکھ کر اب مزید بخلاہٹ کا شکار ہو گئی. آرام سے اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ زین نے اس کی شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں نے اشر سے کتاب لینی تھی. ماہین کی بولتی ہمیشہ ہی زین کے سامنے بند ہو جاتی. میں پھر سے بکری بن گئی. پیچھے کھڑے اشر نے اس کا مذاق اڑایا. کیوں تنگ کرتے ہو اس بیچاری کو؟ مار کھاؤ گے اب تم. لاؤ مجھے تو کتاب. زین نے وہیں کھڑے اپنے پیچھے کھڑے اشر کو مخاطب کرتے ہوئے ڈانٹا. ساتھ ہی اس سے کتاب بھی واپس مانگ لی. بلارباب نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر بامشکل تھوک نکلا. اسے ڈر تھا کہ اگر زین نے وہ کتاب کھول کر دیکھ لی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی. میں خود اشر بھائی سے لے لوں گی. دوسری طرف اشر بھائی سن کر اشر نے دانت کچکاتے ہوئے اسے زین کی اور سے دیکھا. ہاں تو آؤ لے لو. دے ہی تو رہا. اشر نے اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب کو ایک ہاتھ بلند کرتے ہوئے پکڑا اور ماہین کو کتاب لینے کا اشارہ کیا. ماہین کو خوف تھا کہ کہیں کتاب سے تصویر گر گئی تو سب کو پتہ چل جائے گا. جب بھی وہ ہر صورت کتاب اس سے جلد واپس لینا چاہتی تھی. ماہین نے اسے کتاب واپس لیے مزید آگے قدم بڑھایا. ان دونوں کے درمیان اب بھی زین ہی کھڑا تھا. اشر نے زین کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دراز قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب زین کے سر سے تھوڑی اونچی کر کے پکڑ رکھی. ماہین اب پنجوں کے بل کھڑی ہاتھ اوپر تک کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کوشش کے دوران وہ زین کے بے حد قریب کھڑی تھی. زین بھی خاموشی سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا. چونکہ ماہین نے کہا تھا وہ اشر سے خود کتاب واپس لے گی اس لیے وہ چپ چاپ کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہا تھا. کتاب پکڑنے کے چکر میں ماہین کا وجود زین کے وجود سے مس ہونے لگا تھا. وہ آمنے سامنے کھڑے تھے. ماہین کی تیز ہوتی دھڑکنیں زین کو اپنے دل پہ پڑتی میں سنائی تھی شاید سنی تھی تو وہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا یہ پتہ نہیں کیا لک تھی سر چکا ہے. ماہین کے چہرے کا طواف جہاں اس کی ہوائیاں اڑتی ہوئی دکھائی دیں. زین کے پرفیوم کی خوشبو ماہین پر الگ ہی سحر طاری کرنے
اور اس کے قربت پہ خوف سے دھڑکنوں کا شور میں بننے لگا۔ آخر ایسا کیا ہے اس بک میں جو تم اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہو؟ اشر نے ہوا میں بلند کیا گیا اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کتاب کے اوپر پلٹنے کی جستجو میں جب مہین سچ میں رونے لگی۔ کیوں تنگ کرتے ہو میری گڑیا کو؟ دیکھو کیسے رونے لگی ہے۔ زین مڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اشر نے بھی چڑھانے کے انداز میں اس کی نقل اتاری۔ ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ یہ لو اپنی کتاب۔ زین نے محبت سے ڈپٹتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی تو اس کی جان میں جان مہین آئی۔ مہین نے اس کے ہاتھ سے کتاب واپس لیتے ہی کمرے کے پیچھے چھپی اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پہنچنے لگی۔ بھائی ویسے آپ نے نا اسے بے جا لاڑ کر کے اور گڑیا گڑیا کہہ کر بگاڑ دیا ہے۔ یہ معصوم شکل بنا کر آپ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر نے اس کی یوں نخرے نہ اٹھائے تو بیٹھ کر سوسو ہی کرتی رہے گی۔ اشر نے کتاب واپس لیتے ہی مہین کو چڑھانے کی خاطر کہا، تم فکر نہیں کرو، ہم اپنی گڑیا کی شادی کسی ایسے شخص سے کریں گے جو اس کے سارے لاڈ اٹھائے گا۔ زین نے مسکراتے ہوئے مہین کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ حیا کی سرخی سے لال پڑنے لگا۔ اور اگر اسے آپ جیسا شوہر مل گیا جس سے یہ ڈرتی ہوئی تو اس کے سامنے بھی میں کر کے بکری ہی بنی رہے گی۔ اشر نے مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ اس کی شادی کی فکر چھوڑو، پہلے تم اپنے بارے میں، پہلے تمہاری ہی باری آئے گی، پھر اس کی شادی۔ زین نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے مذاق کے جواب میں کہا، اور آپ کی شادی بھی؟ سکتا ہی مہین کے لبوں سے پھسلا۔ زین نے اس کے سوال پہ کہکا لگاتے ہنسا۔ نہیں بھائی جواب دیں، بچی اتنا سنجیدہ سوال کر رہی ہے آپ سے۔ اشر نے پیچھے سے لقمہ دیا۔ پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے، بعد میں اپنے بارے میں سوچوں۔ بابا نہیں ہے تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھے ہی تم دونوں کی شادی کا فرض ادا کرنا ہے۔ اب کی بار زین نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، تو آپ نے فیصلہ کر بھی لیا اور ہمیں خبر تک نہیں ہوئی؟ اشر نے مارے خوشی کے باعث سے سوال کیا۔ کون سا فیصلہ؟ زین نے آئی برو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ ہم نے خود ہی تو کہا۔ ابھی اور سچ کہوں تو مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے یہ لڑکی قبول ہے، اچھے سے خیال رکھوں گا آپ کی گڑیا کا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اشر نے بتی سے نکالے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی بھائی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس امی مارکیٹ سے لوٹتی ہیں تو انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے چھوٹے ثبوت نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی۔ اشر اور زین کی باتیں سن کر مہین کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر فرش پہ گر گئی تھی اور کھلی کتاب یوں پڑی تھی کہ اس میں ابیزن کی تصویر دکھائی دینے لگی، مگر اشر کی بات سن کر اسے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں کہاں رہا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کے واسطے اپنے کمرے کی سمت دوڑی اور دروازہ بند کرتے ہی بیڈ پہ گرتے ہوئے رونے لگی۔ کیسے بتاتی کہ اسے یہ رشتہ قبول نہیں، بلکہ وہ تو زین کو پسند کرتی ہے، پھر وہ اسی گھر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بابی بن کے کیسے رہے گی؟ لگتا ہے آپ کی گڑیا شرما کے۔ اشر نے مہین کے وہاں سے جانے پر اظہار خیال کیا۔ اسی لمحے زین کی نگاہ کتاب پر پڑی تو وہ اس کی کتاب میں اپنی تصویر دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سرت سے کتاب اٹھا کر وہیں بند کر دی کہ اشر نے نہ دیکھ سکا۔ پاگل، وہ مہین کی اس حرکت پہ زیر لب بڑبڑایا۔ اثر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اشر وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھا گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور پھر سے وہ کتاب کھولی تو اس میں اپنی تصویر کو دیکھ کر اب تک حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس پر ہی ساری ذمہ داریاں تھیں۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھال لیا، جبکہ اشر تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کو ترجیح دیتا۔ اس نے ابھی تک آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی لائف کو دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اس کے سر پہ فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں۔ ماں بار بار اس بات پہ اسے ڈانٹ دیتی کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کیا کرے اور اب اس کے ساتھ بزنس سنبھالے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ زین بھی ماں سے کہتا ابھی بچہ ہے، زندگی انجوائے کر لینے دیں، تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا۔ زین اشر اور مہین دونوں کو ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور ان کا اتنا خیال رکھتا کہ آج تک انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر اسے کیا معلوم تھا وہ پاگل لڑکی اس سے دل لگا بیٹھے گی۔ شام ہو گئی تھی مگر مہین اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ صنوبر بیگم بھی مارکیٹ سے لوٹی تو ملازمہ کو رات کے کھانے کے متعلق ہدایت دینے لگی، لیکن شام کی چائے سب باہی لون میں اکٹھے ہی پیتے تھے۔ وہاں سب موجود تھے سوائے مہین، جیسے ملازمہ بلانے بھی گئی تھی مگر اس نے سونے کا بہانہ کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ زین یہ بات اچھے سے سمجھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ آج اس لڑکی کو کیا ہو گیا؟
چائے کے لیے بھی نہیں آئی۔ ملازمہ کے بتانے پر صنوبر پر پرسوچ انداز میں بڑبڑائی، آپ کی بیٹی شرما رہی ہے، امی اس لیے باہی نہیں آئیں گی۔ اشر کہاں خاموش رہنے والا تھا، کیا مطلب؟ یہاں تو ہم سبھی بیٹھے ہیں نا، کوئی نہیں ہے فرد تو گھر میں نہیں آیا، نہ ہی کوئی مہمان، تو پھر شرما کس سے رہی ہے؟ صنوبر بیگم اس بات کا مطلب نہیں سمجھی، جبھی نہ سمجھی کے انداز سے پوچھ بیٹھی، آپ کے چھوٹے بیٹے سے۔ دراصل آج جب آپ مارکیٹ گئی تھی تو بھائی نے شادی کا ذکر چھیڑا تو میں نے جٹ سے بول دیا کہ مجھے تو مہین پسند ہے، اور تب سے وہ شرما کر اندر پردہ گرائے بیٹھی ہے۔ اشر نے خود ہی سب کچھ سوچ لیا تھا۔ زین تمام گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کیا سچ میں؟ زین تم بتاؤ کیسا رہے گا یہ فیصلہ؟ صنوبر کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی اس بارے میں رائے جاننا چاہی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس آپ مہین کی مرضی پوچھ لیجیے گا، کیونکہ ہم اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ اور تم صاحبزادے اب آفس جوائن کر لو اور کچھ ذمہ داری کا ثبوت دو تاکہ مہین کو بھی پتہ چلے میری ذمہ داری اٹھانے والا خود اس قابل ہو چکا ہے کہ میری ذمہ داری اٹھا سکے، ورنہ پھر ایسے فارغ بیٹھے لڑکوں کا رشتہ لڑکیاں ٹھکرانے میں دیر نہیں لگاتی۔ زین کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے نرمی سے اشر کو سمجھایا، فکر نہ کرے بھائی، کل سے آفس جوائن کروں گا۔ اشر نے چہک کر جواب دیا۔ اس کے جواب سے زین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مہین کو شاید بہت پسند کرتا ہے۔ میں آج ہی مہین سے اس کی مرضی پوچھتا ہوں، لیکن زین بیٹا تم بھی تو اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھو۔ صنوبر پھر سے بڑے بیٹے سے مخاطب تھی، ان کی شادی کی تیاریاں کیجیے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ زین ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دوست کے کال پہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں ایسے ہی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ بہت فکر مند ہوں زین کے لیے، اچھا بچہ ہے میرا، اس کے لیے کوئی بہت اچھی لڑکی مل جائے نا مجھے۔ لیکن تم نے اچھا کیا، مجھے بھی مہین بہت پسند ہے۔ صنوبر نے بات کے آخری میں اشر کی طرف دیکھ کر اس کی پسند کو سراہا۔ چائے کے بعد صنوبر وہاں سے اٹھ کر مہین کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماہی میری جان کیا ہوا؟ جی جلال نہیں ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بخار تو نہیں ہو گیا میری بچی کو؟ ایک تو تم اتنی پڑھتی ہو، دیکھو تو کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی۔ صنوبر نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تو اب وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی بند تھی تاکہ وہ اس کی روتی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے۔ اشر مجھے بتا رہا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یقین مانو یہ سن کر تو میں خوشی سے نہار ہی ہو گئی کہ میری بیٹی میرے گھر ہی رہے گی، رخصت ہو کر مجھ سے دور نہیں جائے گی۔ مجھے یقین ہے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اشر بہت اچھا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو زین اس کی خبر لینے کے لیے تو موجود ہے ہی ہے۔ اب تم بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ زین کا نام سن کر آنسو بند آنکھوں سے نکل کر رخسار پہ تیرنے لگے۔ ارے پگلی تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم تمہیں کہیں دور تھوڑی بھیج رہے ہیں، ہمارے پاس ہی تو ہوگی۔ اور دیکھو بیٹا، ہر لڑکی کو شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے، پھر تم اداس کیوں ہو؟ تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتاؤ ماہی بیٹا۔ اس کے رخساروں پہ پھسلتے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہی وہ محبت بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگی، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ مجھ سے شادی کی باتیں مت کریں۔ اشر کو جلدی ہے تو اس کے لیے کوئی اور اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لے تاکہ وہ میرے انتظار میں نہ بیٹھے۔ مہین ان کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ فی الوقت وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ واقعی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تم اچھے سے اپنے پیپرز دو، بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ صنوبر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کی بات سے مہین کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور سوچا اب پیپر کی کچھ تیاری ہی کر لے۔ میز پہ دیکھا تو کہیں بک نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کچھ سوچنے پہ یاد آیا کہ بک تو وہیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، تو کیا ذہن نے اٹھا کے رکھ لی ہوگی؟ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اگر وہ تصویر دیکھ چکے ہوئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ یہ تمام باتیں ہی سوچتی رہی، لیکن اس کے کمرے میں جا کر بک لینے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ ہمت پیدا کرتی رہی اور سوچتی رہی۔ رات ڈنر پہ بھی وہ نگاہوں کو جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ڈنر کے بعد اپنے بے جان قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ زین کے کمرے کے وہیں لے آئی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دل میں خوف بھی تھا۔ مہین نے ڈرتے ڈرتے دروازے سے دستک دی۔ کون ہے؟ آ جائے۔ اندر سے زین کی آواز سنائی دی۔ ڈور نوب پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک بار پھر سے ہمت مشتبہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اندر سے کسی نے یخلق ہی دروازہ کھولا۔ چونکہ اس کا ہاتھ ڈور نوب پر ہی رکھا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ آگے کو لٹک گئی۔ دھیان سے۔ زین نے ایک بار پھر سے اسے بازو سے تام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟
وہ اسپاٹ سے انداز میں بولا۔ وہ کچھ اخذ ہی نہیں کر پائی کہ زین کو علم ہو چکا ہے یا نہیں۔ جھجکتے کمرے میں قدم رکھا۔ میری بک آپ کے پاس ہے تھی تو میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ میز پہ پڑی ہے، لے لو۔ زین بیڈ پہ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، شاید وہ اپنا آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماہی نے سوچا اور جلدی سے کمرے میں رکھے 2 سیٹر صوفے کے سامنے پڑی میز کی جانب بڑھی۔ ماہی، اس نے جلدی سے وہاں سے کتاب اٹھائی اور الٹے قدم لوٹنے کو تھی جب زین کی آواز کانوں میں پڑی۔ جی؟ اس نے کپکپاتی آواز کے ساتھ بنا مڑے پوچھا۔ کیا تم پلیز مجھے ایش ٹرے پکڑا دو گی؟ زین کے سوال پہ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ دبائے بیٹھا تھا۔ اختیاری طور پر کچھ بھی سوچے بنا وہ آگے بڑھی اور اس کے قریب کھڑے ہوتے ہی اس کے ہونٹوں کے درمیان سے سگریٹ لے لیا اور میز پہ پڑے ایش ٹرے میں جا کر مسل دیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میں نے ایش ٹرے مانگا تھا، نہ کہ سگریٹ وہاں پھینکنے کا بولا تھا۔ زین نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوال کیا، لیکن وہ تو ابھی تک وہیں ساکت کھڑی تھی کیونکہ اسے ایش ٹرے کے نیچے زین کی وہی تصویر پڑی تھی جو ماہین کی کتاب میں تھی۔ خوف سے وہ تو وہیں جامد ہو کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زین نے اسے خاموش پا کر پھر سے سوال کیا۔ آپ سگریٹ نہیں پیا کریں پلیز، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت پیدا کی، وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، اچھا، اور تمہیں کب سے میری صحت کی فکر ستانے لگی؟ زین نے پھر سے سوال کیا، سوالیہ انداز اپنایا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، چاہتی ہوں آپ کو فکر تو ہوگی ہی نا۔ وہ آنکھیں بند کیے اتنی تیزی سے وہ سب کچھ بول گئی تھی کہ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی یہ سب کیسے ہوا۔ اچھا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، مگر وہ تو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ زین نے اس کا چہرہ ٹھوٹی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھنے لگا۔ جواب میں اس نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ کیوں؟ میرے سامنے وہ زبان کہاں چلی جاتی ہے جو اشر اور امی کے سامنے پٹ چلتی ہے؟ ابھی بھی اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ رکھا تھا۔ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، وہ معصومیت سے بولی تو زین نے اس کی بات پہ مسکراہٹ کو دبا لیا تھا۔ کیوں؟ میں کوئی بھوت ہوں یا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے یا آدم خور ہوں؟ مسکراہٹ دباتے ہی اس نے نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ایسا کچھ نہیں، بس آپ مجھ سے بڑے ہیں اور ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں تو بس آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بات کے دوران ماہین اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ ڈرتی اور محبت بھی مجھ سے ہی ہے؟ زین کی طرف سے ایک اور مشکل سوال کا سامنا ہوا تو وہ چند لمحے خاموش رہی۔ شاید محبت کرتی ہوں، اسی لیے آپ سے نہیں، آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں، ماہین نے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اپنے دل سے میرا خیال نکال دو، کیونکہ اشر تم سے شادی کا خواہاں ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ زین نے اب کی سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اشر زین کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا جب دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے یہ بات اس کے کانوں میں بھی پڑی تو وہ وہیں دروازے کی اوٹ کے پیچھے رک گیا۔ تو میرا کیا؟ میں اشر کو پسند نہیں کرتی، وہ میرا بھائی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماہین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی نفی کی۔ پاگل مت بنو، میں عمر میں تم سے کتنا بڑا ہوں یہ جانتی ہوں، اشر ہی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ زین نے سخت لہجہ اپنایا۔ چاہے آپ مجھ سے 20 سال بھی بڑے ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں۔ ماہین جب بولنے پہ آئی تو اچھی خاصی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر گئی، جبکہ اس کی یہ بات سن کر دروازے کے پیچھے کھڑا اشر بھی ساکت رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سمجھی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اس کے حق پہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ زین کا انداز جیسے دو ٹوک تھا۔ تو پھر میں بھی اسے وہ مقام نہیں دے سکتی جو آپ کو دے چکی ہوں۔ آپ ہی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ماہین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دیوانگی کا اظہار نڈر انداز میں کیا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، اشر ٹھیک ہی کہتا ہے کہ میں نے بے جا لاڑ دے کر تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ خیر پیپر دے لو، پھر تمہیں سیدھا بھی میں ہی کروں گا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تم دونوں کی شادی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ زین نے تیز لہجے میں حکم سنایا تھا تو وہ سسکنے لگی۔ نہیں کرنی مجھے کسی اور سے شادی، اس سے اچھا خود ہی میرا گلا گھونٹ دے، کم از کم سکون سے آپ کے ہاتھوں سے مروں گی تو صحیح۔ اگر آپ نے بے جا لاڑ دے کر بگاڑا ہے تو یقین کریں پھر کوئی اور مجھے سنوار بھی نہیں سکتا۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اپنا قرض سنوار دیجیے۔ جب زندگی میں میری ہر خواہش پوری کی ہے تو یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیجیے۔ اس کے بعد تعمر اور آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بلکہ آپ کی کنیز بن کر آپ کی محبت میں زندگی گزاروں گی۔ ماہی نے سسکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا، بس تمہاری شادی اگلے ہفتے اشر سے طے ہو چکی ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اشر کی یہ بات سن کر الٹے قدم
وہاں سے لوٹ گیا تھا، جبکہ ماہین بھی روتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی کمرے سے باہر کی سمت دوڑی تو زین نے اس کے جاتے ہی پیشانی سے ہلاتے ہوئے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ اسے یوں روتے دیکھ کر خود بھی اندر سے کتنا مضطرب ہو گیا تھا اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ پھر سے سگریٹ سے لگائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا، لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھا اور آنکھیں موندے اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسری طرف سے زین کی باتیں ذہن پہ سوار تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی، ٹھیک سے پیپر کی تیاری بھی نہیں کر سکی۔ صبح ناشتے کی میز پہ اس کی سوجی ہوئی لال آنکھیں اس کے تمام رات رونے اور رات جاگے کی چگلی کھا رہے تھے۔ ماہی بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا تم رات کو روئی ہو؟ ان آنکھوں کو دیکھ کر صنوبر خالہ نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں خالہ، بس فلو تھا، اس کی وجہ سے آنکھیں ایسے ہو رہی ہیں۔ لیکن وہ خالہ کے سامنے بہانہ بنا گئی۔ ارشد جواب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، فوراً ہی بول اٹھا، ماہی دیکھو، امی جان سے کچھ مت چھپاؤ، انہیں اپنے دل کی بات بتا دو۔ کون سی بات؟ صنوبر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ ماہی نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی آپ ان کی شادی کی تیاریاں کر لیں، اگلے ہفتے اشر اور ماہین کا نکاح ہے، اس ہفتے نکاح کر لیں گے اور مہینے بعد رخصتی ہو جائے گی، تب سب کچھ دھوم دھام سے ہو جائے گا اور سب مہمانوں کو بھی بلا لیں گے۔ ابھی صرف چند ہی قریبی رشتے داروں کو بلا لیں، باقی تمام انتظامات شادی پہ دیکھ لیں گے، تب تک آپ کو بھی تیاری کے لیے وقت مل جائے گا۔ ابھی صرف نکاح کی تیاری کیجیے گا۔ زین نے بھی نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا۔ نم آنکھوں سے تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی، روتے ہوئے بڑاس نکال کر واش روم میں جا کر منہ دھویا اور پھر بے دلی سے بھی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو گئی۔ آج اگر پیپر نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتی، تیاری تو ابھی بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے اس سے کتنے سوال کیا جاتے، اور فی الوقت وہ کسی کو کوئی جواب دینے کی موڈ میں نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر اشر بھی مزید کچھ کہے کرسی چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا یہ انداز زین کو بھی کھٹکا تھا۔ لیکن بیٹا، ماہی تو کہہ رہی تھی اسے ابھی شادی نہیں کرنی، تو اتنی جلدی کیا ہے؟ صنوبر نے زین کو ماہی کے خیالات سے آگاہ کیا۔ لیکن جو وہ جانتا تھا وہ والدہ نہیں جانتی تھی۔ رات کو میری ماہی سے بات ہو گئی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں، آپ بس تیاریاں کیجیے۔ وہ بھی کرسی گھسیٹتے ہوئے صنوبر نے بیٹے کی بات کو سچ مان کر شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ مہین آخری پیپر کے بعد کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس نے تو شاپنگ تک میں نہ دلچسپی دکھائی تو صنوبر کا دل اس کے چپ چپ رہنے پہ کٹنے لگا تھا۔ اشر بھی اسے یوں دیکھ کر اذیت سے دو چار تھا۔ ایک ہفتہ کیسے آنکھ بند کر کے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ زین نے ایک رات قبل ہی اسے ایموشنلی بلیک میل کر دیا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے لیے ہی یہ سب قبول کر لے، جنہوں نے اسے ماں کا پیار دیا، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے دل میں کیا گزرے گی۔ اس نے بہت مضبوط طریقے سے اس کی برین واشنگ کر کے اسے بے بس کر دیا تھا کہ اس کے پاس اشر کے ساتھ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے اندر آئے تو وہ رو رہی تھی۔ اس کی دو سہیلیاں اور خالہ اس کے پاس تھی۔ زین بھی خود چل کر اندر آیا تھا۔ مہین سکندر ولد سکندر قریشی، آپ کا نکاح زین قریشی ولد افراز قریشی سکر راج الوقت 10 لاکھ حق مہر میں کے ساتھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات سن کر بے یقینی سے مہین نے گھونگھٹ اٹھا کر دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین کرنے میں کچھ پل لگے تھے، مگر یقین آتے ہی وہ جھٹ سے بول اٹھی، قبول ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ زین نے شدید حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ باہر آ کر بیٹھ جائیں۔ مولوی صاحب کو نکاح کی کارروائی مکمل کرنے دیجیے۔ میں آپ کو بات میں سمجھاتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اشر اسے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ اب کمرے میں مردوں میں صنوبر کے دو بھائی کھڑے تھے۔ مہین نے بلا کر 2-3 بار قبول ہے کہہ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے باہر جا کر زین سے رضامندی لی تو وہ اشر کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اشر نے سر کو ہلاتے ہوئے طمانینت کا اظہار کیا تو زین نے بھی مہین سے نکاح قبول کر لیا۔ دعا کے اختتام پر مبارک ہو کے ساتھ سب ایک دوسرے کو گلے لگایا اور مٹھائی کھلائی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کہ صرف آپ ہی بڑے بن کے دکھا سکتے ہیں؟ چھوٹا ضرور ہوں، مگر آپ کی اور مہین کی خوشی کا مجھے بھی پورا خیال تھا۔ میں نے اس رات مہین کی اور آپ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مہین کے دل کا حال تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے چہرے کی بڑھتی ہوئی سنجیدگی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آپ کو بھی وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ مگر آپ ٹھہرے کر کے بڑے، جنہوں نے قربانی دینے کا اور دوسروں کی خوشیوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، اور آپ کبھی اقرار نہیں کریں گے، یہ میں جان گیا تھا جب ہی یہ ساری اسکیم لڑانی پڑی۔ تھینک یو یار۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑوں کا بڑپن ضرور دکھانا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنے دل کو مارنا پڑے۔ خیر، میں بہت خوش ہوں، اور میرا کیا ہے، مجھے تو کوئی اور مل جائے گی، مگر نہ تو آپ کو کوئی اور مہین مل سکتی تھی، اور نہ ہی مہین کو آپ جیسا دیو جس سے ڈرتے ہوئے جب وہ بھکلاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اشر نے بات کے آخر میں
کہکا لگایا تو جواب میں زین سے گھور کے رہ گیا۔ جائیے، آپ کی منکوہا آپ کی منتظر ہوگی، رخصی سے قبل شکوہ شکایتیں دور کر لیجیے۔ اشر نے شرارت پر انداز میں کمرے کی سمت اشارہ کیا تو سیاہ کرتا پاجامہ میں ملبوس زین کی شخصیت اور بھی باروب لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب قدم ڈھا گیا۔ سنوبر بھی اس نکاح سے بہت خوش تھی۔ مبارک ہو بیٹا۔ وہ بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے ہمراہ ماہین کی سہیلیاں بھی باہر جا چکی تھیں۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ ماہین سفید رنگ کی شرٹ کرتی اور شرارے میں ملبوس تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ڈائمنڈ کی چوڑی کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب زین قدم قدم چلتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھا، مہین کے دل کی دھڑکنیں اس کے ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی گئیں۔ نکاح مبارک ہو۔ زین نے بیٹھتے ہوئے ہی مبارکباد دی تو اس کی پلکوں میں واضح طور پہ لرزش طاری ہوئی اور چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے حسن کی تعریف کی تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ زین نے اسے خاموش پا کر دریافت کیا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم یہی تو چاہتی تھی، پھر اب کیوں ڈر رہی ہو؟ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو اس نے مشکل پلکوں کی چادر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ آج ہی رخصتی بھی کروا لوں، اب تم سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا۔ زین نے مخمور لہجے میں اس کے سراپے کا طواف کرتے ہوئے حال دل بیان کیا تو وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی۔ آپ تو یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اب کایا کیسے پلٹ گئے؟ ماہی نے نگاہیں اٹھائے سوال کیا تو نگاہیں زین سے جا ٹکرائیں۔ اب جب کر لی ہے تو اس دل کو قابو میں نہیں رکھ سکتا نا؟ کیوں تم مجھ سے دور ہو لوگی؟ زین نے شوق لہجے میں سرگوشی کی تو وہ شرماتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا گئی۔ میں امی سے کہہ کر آج ہی رخصتی کروا کر تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کرواتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ اب تم مجھ سے ڈرو گی نہیں؟ یقین کرو تو میں بالکل بھی نہیں گاؤں گا۔ ہاں بقول تمہارے، تمہیں سنوارنے کی کوشش کروں گا اپنے پیار کے ساتھ۔ ماہین شرما کے ایک بار پھر سے پلکوں کی جالر گرا گئی اور زین کو وہ آج اتنی پیاری لگی تھی کہ اس نے آج ہی رخصتی بھی کروا لی تھی۔ بھائی جان لگتا ہے اب صبر کرنا محال ہو گیا تھا۔ اشر کی شرارتی نگاہیں زین کو تنگ کر رہی تھیں۔ کھانے کے بعد رات دیر تک سب زین کے کمرے میں جمع تھے۔ زین نے اس کی کمر پہ تھپ سے تھپڑ رسید کیا۔ چلو بھائی صبر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ اور پھر سنوبر کے کہنے پر سب انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ چینج کرنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مسلنے میں مصروف تھی۔ جب زین لائٹ آف کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے آگے کو سرک گئی۔ اب تو ہمارے درمیان کوئی ڈر حائل نہیں ہوگا نا؟ زین نے پھر سے اس کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ رائے فرار اختیار کرنے کی بجائے اپنے محبوب کی خواہش پہ خود سپردگی پر آمادہ ہو چکی تھی، اور یوں دو محبت کرنے والوں کی نئی زندگی کا آغاز شب وصل کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ان کی محبت سچی تھی جب ان کی منزلیں بھی ایک ہو گئیں اور انہیں ایک دوسرے کی ہم شریف نصیب ہو گئی۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیے گا اینڈ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اگلا ناول کس حوالے سے چاہیے، اینڈ شارٹ ناول آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی عائشہ ارسلان کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔